بندے نے مجھے کہا کہ اگر رسول خدا نے علی ولی اللہ پڑھایا ہوتا اپنے زمانے میں تو لوگ بھولتے کیوں؟ میں نے کہا 5ویں جماعت کا سبق ایک سناتا ہوں۔ احد کے پہاڑ پہ پیغمبر نے 50 لوگوں کو کھڑا کیا، فرمایا تم نے ذرہ نہیں چھوڑا، جو بندہ تھک گئے اس کی اپنی مرضی۔ یہ مسلمانوں کی بات قسمتی ہے، کبھی ذرہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی در چھوڑ دیتے ہیں۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جتنے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما، آقا دو جہان نے فرمایا کہ تم نے ذرہ نہیں چھوڑا۔ اگلے جملے سپہ سالار اعظم کائنات کا سب سے بڑا لیڈر میرا مصطفیٰ فرمایا یہ ہمیں گھسیٹتے گھسیٹتے مدینے پہنچا دے، تم نے ذرہ نہیں چھوڑا۔ ہم انہیں بھگاتے بھگاتے مکے پہنچا دے، تم نے ذرہ نہیں چھوڑا۔ تم نے یہی کھڑے رہنا اور تم آن ڈیوٹی، جتنا حصہ باقیوں کو ملے گا تمہیں بھی ملے گا۔ پیغمبر میدان میں لڑنے کے لیے تشریف لے کر آئے، میرے نبی کے دائیں اور بائیں 2 شیر حفاظت کر کے لڑ رہے، ایک حمزہ رسول اللہ کا شیر، دوسرا علی اللہ کا شیر۔ اگلے بندے میں یا علی ایک حمزہ لڑ رہے تھے رسول اللہ کا شیر، جناب حمزہ کے لیے اسد رسول اللہ پیغمبر اعظم کا شیر، دوسرا علی لڑ رہے ہیں اللہ کا شیر۔ کافروں کے چھکے چھوڑے، کافروں نے بھاگنا شروع کیا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی دماغ ادھر ادھر وہ فکرہ سمجھ نہیں ہے۔ ادھر سے حمزہ لڑ رہے ہیں، ادھر سے علی، درمیان میں پیغمبر، 2 شیروں کی تلواریں چلی، کافروں نے بھاگنا شروع کیا۔ بھاگنے والا بندہ اپنا سامان کم کرتا ہے، یہ بات شہریوں سے زیادہ دیہات والوں کو سمجھ آئی، تاکہ بھاگنے میں آسانی رہے۔ وہ بھاگنے لگے، کسی نے تیر پھینکے، کسی نے تلوار پھینکی، کسی کافر نے خواب پھینکا۔ یہ جو پھینکی جا رہی تھی چیزیں، انہیں کہا جاتا ہے جنگ کی زبان میں مال غنیمت، اور ان کی حیثیت ہوتی ہے کٹی ہوئی پتنگ کی طرح، جس کے ہتھے لگ جائے اسی۔ 2 شیر لڑے، کافر سامان پھینک کے بھاگے، شریف لوگوں نے وہ مال غنیمت اٹھانا شروع کر دیا، جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں مزید ادب سے کہتا ہوں، لشکر اسلام حالت رکوع میں آ گیا۔ انصاف چاہتا ہوں، انصاف۔ وہ جو اوپر بندے کھڑے ہوئے تھے، اب بدبختی یہ کہ اوپر والے کو نظر بھی صاف آتا، اتنا نیچے کھڑے ہو کے صاف نظر نہیں آتا جتنا اوپر۔ اوپر والے نے دیکھا کہ وہ جو سامنے زیرہ پڑی ہے وہ بڑی قیمتی ہے، یہ میں اٹھاؤں۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک اور دوسرے رضی اللہ ہے وہ اٹھا کے چلے گئے۔ تاکہ کوئی اور لوٹ لے، بندہ ادھر سے دیکھ رہا، اتنا ہی نقصان اس کو دل میں محسوس ہوتا ہے جتنا مالک کو، حالانکہ وہ لگتا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے آپس میں کہا جنگ وہی جو ختم ہو گئی، اچھی اچھی چیزیں یہ اٹھا لیں، باقی تو چھان پورا بچے گا۔ ہمارے حصے میں کیا ہے؟ کوئی کہا چلو ہم بھی جا کے لوٹیں خود۔ ایک بندے نے یاد بھی دلایا، وہ شیعوں کا رشتہ دار نہیں تھا، اس کا حضور نے فرمایا تھا ذرہ نہیں چھوڑنا۔ اس کے کردار پہ ہمارے کروڑوں سلام، 50 میں سے 48 اتر گئے، 2 کھڑے رہے۔ وہ جو 2 کھڑے رہے وہ صحابی ہیں۔ جسے میری بات سمجھ آئے وہ بندہ بولے،
عظمت ان کی ہے کہ جنہوں نے حکم رسول کی اطاعت کی وہ کھڑے رہے. پھر خالد ابن ولید کا لشکر ان کی لاشوں کے اوپر سے گزر کے آیا اور اس نے مسلمانوں پہ آ کے حملہ کیا. 48 لوگوں نے درے کو چھوڑ دیا, 48 لوگوں نے درے کو چھوڑ دیا, 48 لوگوں نے درے کو چھوڑ دیا. کس کی خاطر؟ کسی نے تلوار کی خاطر, کسی نے نیزے کی خاطر, کسی نے خود کی خاطر, کسی نے بھاگتے ہوئے کافر کے سامان کی خاطر. غیرت مند مسلمان سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر